یزید کی امپائر جو ہے نا وہ 2 شہزادیوں نے الٹائی ہے، اور یزید کی امپائر کربلا کے 2.5 سال کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ ہم کربلا کے کریکٹرز بہت سارے پڑھتے ہیں اور ہم ایک کریکٹر کو بھول جاتے ہیں، وہ ہے محمد بن یزید، یزید کا بیٹا۔ تاریخ میں بھرے دربار میں جس نے سب سے پہلے یزید کو جا کے تھپڑ مارا جب ان کو اطلاع ملی ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ بی بی حبیبہ ہے۔ مجھے صرف یہ بتا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ مسجد نبوی سے باہر نکلی، بقی میں پاک بی بی سیدہ کی تربت پہ جا کے کہتی ہیں، بی بی میرے بچے نے حق ادا کر دیا۔ واقعہ حرہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ صحابہ اور صحابیات کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اندر سے چیر دیتا ہے آپ کو کہ کیا ہے۔ آپ صرف انسانیت، کوئی شیعہ سنی وہابی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھیں کربلا کی کہانی کا جو دردناک چیپٹر ہے نا، وہ کربلا کے بعد ہے۔ مولا امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کہ کربلا کا سب سے دکھ، سب سے زیادہ تکلیف کا مرحلہ کہا تھا؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا تھا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ فرمایا تھا۔ اور وہ جو کربلا کا ہے، جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا حدیث عشق 2 بابست، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات تو ہے، لیکن پاک بی بی سیدہ شریکت الحسین، ان کا کردار کائنات میں سورج سے زیادہ روشن ہے، ان کا کردار سورج سے زیادہ روشن ہے۔ یہ امپائر، یزید کی امپائر جو ہے نا وہ 2 شہزادیوں نے الٹائی ہے، اور یزید کی امپائر کربلا کے 2.5 سال کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ یزید کی جو باقاعدہ امپائر تھی وہ 2.5 سال میں غرق ہو گئی ہے، اور 1.5 سال اس میں قید ہے۔ صرف 1 سال کی ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بدل گئیں۔ اس میں سب سے بڑا اہم ہے بی بی پاک شریکت الحسین کا یزید کے دربار میں خطبہ، جس نے یزید کی سلطنت میں بغاوت پیدا کر دی، جس نے یزید کے گھر میں بغاوت پیدا کر دی۔ یعنی ہم کربلا کے کریکٹرز بہت سارے پڑھتے ہیں اور ہم ایک کریکٹر کو بھول جاتے ہیں، وہ ہے محمد بن یزید، یزید کا بیٹا، جس کو معاویہ ثانی کہتے ہیں۔ وہی بیٹا جس نے تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ بیتی کیا، اس کے ساتھ ہوا کیا، وہ کہاں گیا، کہاں فوت ہوا، کہاں دفن ہوا، کوئی بندہ بات نہیں کرتا، کوئی بندہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ یزید کا بیٹا اور ام المومنین ام حبیبہ، یہ 2 کریکٹر پوسٹ کربلا، یعنی کربلا کے بعد سورج سے زیادہ روشن ہے۔ ان میں ایک یزید کی بیوی ہند کا نام بھی ہے، لیکن محمد بن یزید اور بی بی ام حبیبہ سرکار کی زوجہ ام المومنین، ان کا کردار تاریخ میں بھرے دربار میں جس نے سب سے پہلے یزید کو جا کے تھپڑ مارا جب ان کو اطلاع ملی ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ بی بی ام حبیبہ ہے، یزید کی پھپھو۔ پھر ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا، بالکل آپ نے کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اور محمد بن یزید وہ ہے کہ جس نے 1.5 سال کی قید میں جو وہ کر سکتا تھا اس نے وہ کیا ہے۔ یعنی پلان تو یہی تھا جو پہلا قید خانہ تھا سادات کا، کہ اس کی چھت بھی نہیں ہوگی، دھوپ میں بارش میں بھوکے پیاسے ختم ہو جائیں گے۔ اس کا دروازہ بھی نہیں تھا، دروازہ بھی نہیں تھا، اس کے دروازے کو بھی پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا، بس ایک 4 دیواری کے اندر ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس 4 دیواری کے اندر ان کو اگر کوئی کھانا پہنچاتا رہا ہے جس کو یزید کی فوج چاہ کے بھی نہیں روک سکتی تھی، وہ محمد بن یزید ہے، محمد بن یزید ہے۔ اس کا کریکٹر بڑا شاندار ہے۔ یہ وہی محمد بن یزید ہے جب قید سے رہائی ملتی ہے تو امام زین العابدین کو جو ہے وہ ناکے پہ اونٹ پہ سوار کرتا ہے اور ننگے پیر مہار پکڑ کے کربلا اور کربلا سے مدینے چھوڑنے آتا ہے۔ یہ تاریخ کا یہ کریکٹر گم ہو گیا ہوا کہیں، اور پھر واپس جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ مولا زین العابدین کی بہن پاک بی بی چھوٹی بی بی زندان والی مالکن کا روضہ ہے۔ تو یہ بندہ وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی آتا جاتا رہا ہے۔ مطلب اس سال میں اس نے 2 سفر کیے ہیں۔ پہلا سفر یہ کیا ہے، اس کے بعد واپس گیا ہے، اور پھر جب واپس آیا ہے تو پیدل آیا ہے، سواری کے بغیر، دمشق سے
بغیر سواری کے پیدل آیا ہے، اور مدینے آتے آتے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، مدینے آ کے یہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کا جنازہ مولا سجاد نے، مولا زین العابدین نے یزید کے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، بقی میں دفن ہے، کبھی اس کا نام ہی نہیں کوئی لیتا۔ جب وہ حکومت کو ٹھکرا کے، وہ ٹھڈا مار کے حکومت کو کہ میں نہیں بیٹھتا، واپس آتا ہے روتا ہوا، گریا کرتے ہوئے، دمشق سے نکلتا ہے، امام حسین کے روضے پہ آ کے معافی مانگتا ہے کہ میرے باپ نے جو کیا مجھے معاف کر دیں، اور پھر وہاں سے کربلا سے پیدل مدینے آتا ہے۔ آتے آتے جو صحرا کی صعوبتیں ہیں وہ اس کو لے جاتی ہیں، اور یہ 26 یا 28 سال کی ایج میں فوت ہو گیا ہے، 26 یا 28 سال کی ایج میں یہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خالد بن یزید ہے جو چھوٹا بیٹا ہے، وہ سارا جس کا کوئی کریکٹر ہے، جس کی والدہ کو مار دیا گیا اور یہ ہو گیا، اور وہ ساری حکومت، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ اس سے ہٹ جائے گا، پھر irrelevant ہو جائے گا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے۔ محمد بن یزید کا کریکٹر، بی بی ام حبیبہ کا کریکٹر، بی بی ام حبیبہ جو ہیں وہ بھی مدینے آئی ہیں، اور بی بی پاک شریکت الحسین کی تو نانی لگتی تھی نا، رسالت مآب سرور انبیاء کی جو ہیں وہ زوجہ تھیں، ایج بھی بہت زیادہ تھی، بزرگ بھی بہت تھیں، لیکن سواری پہ نہیں بیٹھی ان کا کریکٹر۔ پھر جب مدینے آئیں تو بیمار ہو گئیں، اور پھر مولا نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ واپس چھوڑ دیا جائے، پھر مالک نے ان کو جو ہے وہ مولا سجاد نے ان کا انتظام کیا، تو آپ واپس دمشق پہنچیں، لیکن دمشق کے راستے میں شہید ہو گئیں، اور پھر دمشق میں ان کی تدفین ہوئی۔ بی بی ام حبیبہ ام المومنین ان کا کریکٹر، بی بی ام سلمہ ام المومنین ان کا کریکٹر، ان کو دی تھی نا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی، کہ یہ جب یہ سرخ ہو جائے گی تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میرا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ جو تھی بی بی ام سلمہ کی، ان کی توہین کی گئی، آج تک کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تو چلیں، آج بڑا شور مچتا ہے کہ جی وہ انوسینٹ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ اس کے کریڈٹ سے نکال بھی دیں۔ سر خانہ کعبے پہ حملہ، خانہ کعبے کی چھت کو آگ لگی، غلاف جلا، چھت گری خانہ کعبے کی، منجنیقوں سے حملہ کیا، کس نے کیا؟ کس کی فوج تھی؟ عقبہ کس کا جو تھا وہ لشکری تھا، کس کا سردار تھا؟ پھر مدینہ تاراج ہوا، مدینہ تاراج ہوا، 3 دن مدینہ میں نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، ریاض الجنت پہ گھوڑے باندھے گئے، اور یہی وہ آخری وقت تھا کہ جب اس کے بعد اس کی حکومت اڑا دی گئی، اللہ کی طرف سے ختم ہو گیا۔ جس دن خانہ کعبے کو آگ لگتی ہے اسی دن یزید فوت جو ہے نا ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے اسی دن۔ اور واقعہ حرہ تو جو ہے اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ واقعہ حرہ جب مدینے میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ قافلہ جب 1.5 سال کے بعد مدینے پہنچتا ہے، خبر تو آ چکی تھی، خبر آتی ہے آفیشیلی 7 صفر کو یا 20 محرم کو یا 28 محرم کو، مختلف روایات ہیں۔ مدینے میں آفیشیل خبر کربلا سے آ گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ بشیر گورنر ہے، بشیر کو یہ خبر آتی ہے، بشیر مسجد نبوی میں کھڑا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ مدینے والوں سنو، امام حسین کو اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ یہ واقعہ بیان کرتا ہے، لحوف میں بھی لکھا ہوا ہے، ابن مخنف نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک سفید لباس میں ایک بزرگ خاتون جو پردہ دار بی بی ہیں، وہ عصا کے سہارے سے دروازے سے باہر نکلتی ہیں اور بشیر کو کہتی ہیں، اب یہ خاندان وہ ہے جن کی خواتین کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، یعنی ام المومنین پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے، طاہرہ کے لقب سے ان کو مشہور تھیں۔ خدیجہ طاہرہ اس جو ہے نا وہ رسالت مآب کے عقد سے بہت پہلے کی بات، اس وقت کا جہالت کا معاشرہ بھی، 400 کنیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی تھی، کسی کو چہرے کا خد و خال کا نہیں پتا تھا بی بی کے، اس وقت بھی وہ بی بی طاہرہ کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ خاندان وہ ہے، اور بی بی باہر نکلتی ہیں عصا کے، یعنی مسجد نبوی میں وہ خاتون تشریف لاتی ہیں اور بشیر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، بشیر مجھے ساری تفصیل نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ بتا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا میرا عباس کیا کر رہا تھا؟ وہ ام البنین ہے،
مولا علی کی زوجہ ہیں، مولا عباس کی والدہ ہیں، اور وہ خاتون ہیں کہ جن کا حق مہر پتہ کیا تھا؟ جب ان کا عقد ہوا مولا علی سے، آپ نے دروازے پہ رک گئی، رک کے کہا علی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا حق مہر اس گھر میں جانے سے پہلے ادا کر دیں۔ ان کے بتائیں کیا ہے؟ ان کا وہ مالکن کا گھر ہے، میرا نام بھی فاطمہ ہے، میں نہیں چاہتی غلام کو میرے نام سے کوئی وہاں پہ پکارے۔ میرا حق مہر یہ ہے کہ میرا کوئی نام نہیں لے گا اس گھر میں نوکرانی ہوں، میں کنیز ہوں، میں مالکن کے نام سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کر سکتی۔ میرا حق مہر یہ ہے کہ مجھے کسی اور نام سے پکارا جائے، میرا نام فاطمہ کوئی نہیں لے گا اس صحن میں، یہ انہی کا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اندر جاتی ہیں تو مولا امام حسن حسین کے دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری ماں بن کے آئی ہوں، میں تمہاری نوکرانی ہوں۔ یہ تربیت ہے مولا عباس کی۔ یہ کہا تھا کہ تم کنیز زادے ہو، تم ان کی برابری نہیں کرو گے۔ تبھی مولا عباس نے کبھی ساری زندگی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے، سردار کہہ کے پکارا ہے۔ بی بی ام البنین جب باہر آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے صرف یہ بتا عباس کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا جی پہلے مولا عباس شہید ہوئے ہیں، پھر مولا حسین۔ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہاں سے آپ نے رخ پھیرا اور مسجد نبوی میں روضہ رسول کی طرف نہیں گئی، مسجد نبوی سے باہر نکلی، بقی میں پاک بی بی سیدہ کی تربت پہ جا کے کہتی ہیں بی بی میرے بچے نے حق ادا کر دیا، میرے بیٹے نے حق ادا کر دیا۔ یہ تربیت ہے کربلا کی، اور وہ خاندان جس کی عظمت یہ ہے۔ اور بی بی ام سلمہ ام المومنین کی توہین کی گئی۔ طبری نے، جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا۔ سعید خدری کو جو ہے ان کی داڑھی سے پکڑ کے تھپڑ مارے گئے۔ سعید خدری چھوٹے صحابی ہیں، توہین صحابہ اور کیا ہوتی ہے؟ سعید خدری جب مسجد نبوی میں تھے، آنکھیں نہیں تھی، تو انہی کی روایت ہے نا کہ میں روضہ مطہر سے اذان کی آواز سنتا تھا تو میں نماز پڑھ لیتا تھا، کیونکہ مسجد میں تو نماز معطل تھی 3 دن تک۔ واقعہ حرہ گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا کہ صحابہ اور صحابیات کے ساتھ ہوا کیا۔ 1000 سے زیادہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ مکے میں اگلے سال کیسے پیدا ہو گئے۔ واقعہ حرہ سرچ کر لیجئے گا، یہ مدینہ کے اندر یہ جو ہوا تھا، مدینہ کا تاراج ہونے کا واقعہ کیسے ہو گئے، یہ سارا وہ واقعہ ہے۔ اور اسی دوران بی بی ام سلمہ کے اوپر بھی تشدد کیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے، جلال الدین سیوطی کا قلم روتا ہے اس کے اوپر لکھتے ہوئے کہ ان کو تھپڑ مارے گئے۔ اتنی بزرگ خاتون، اتنا بڑا مقام، ام المومنین، کون تھا جو یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ کس کے حکم پہ ہو رہا تھا؟ آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی بس وہ تو اس کو بری ذمہ کر دیں، چلیں کر دیں، اللہ جانے اس کا کام جانے، اللہ نے تو نہیں کرنا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اندر سے چیر دیتا ہے آپ کو کہ کیا ہے۔ آپ صرف انسانیت، کوئی شیعہ سنی وہابی کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک آپ انسان ہیں، آپ کو یہ کربلا چیر کے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر۔ قیس بن عبد المسیح مسلمان تو نہیں تھا، مسلمان تو بعد میں ہوا، یہ واقعہ آپ کو چیر کے رکھ دے گا۔ وہاب قلبی مسلمان تو نہیں تھا، مسلمان تو بعد میں ہوا، اس کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔